باتیں تو کچھ ایسی ہیں کہ خود سے بھی نہ کی جائیں، سوچا ہے خاموشی سے ہر ایک زہر کو پی جائیں۔ صدر ذیفقار جناب پرنسپل اور محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر اپنے خیالات کو پیش کرنے کا موقع ملا ہے وہ شاعر مشرق، مفکر پاکستان اور حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا لکھا ہوا ہے۔ رہی تعلیم مشرق میں نہ مغرب میں رہی غیرت، یہ جتنے پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ جناب صدر، جاہل کا مطلب ناواقف ہے۔ جاہل اور ان پڑھ میں بہت کم فرق ہوتا ہے، لیکن فرق ضرور ہوتا ہے۔ ان پڑھ کے سدھرنے کی امید ہوتی ہے، لیکن جاہل انسان کہیں نہ کہیں اپنی جہالت کا چہرہ ضرور پیش کرتا ہے۔ جاہل کا ضروری نہیں کہ وہ ان پڑھ ہو، جاہل تو پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، کیونکہ شعور وہ واحد علم ہے جو نہ صرف علم سے حاصل ہوتا ہے لیکن علم کے بغیر انسان میں پیدا بھی نہیں ہوتا۔ آدمی ہے اور چیز آدمیت اور ہے، آدمی ہے اور چیز آدمیت اور ہے، لاکھ طوطے کو پڑھایا بروہ وہاں ہی رہا۔ ساتھیوں، ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو بڑے اسکول میں تو ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں یہ کون دیکھے گا۔ انہیں تو یہ اوروں کی تقلید میں اپنے بچوں کو بھی اسی اعلیٰ اسکول میں داخل کروایا۔ انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ ان کے بچوں کے لیے کیا بہتر ہے، وہ تو بس جو اوروں کے بچوں کے لیے بہتر وہی میری اولاد کے لیے بہتر ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تمہیں فضل ہر علم میں پر ملا ہے، تمہیں فضل ہر علم میں پر ملا ہے، تمہاری جہالت میں بھی ایک ادا ہے۔ ہم بھی کیا قوم ہیں، پوری صفاقی کے ساتھ اپنے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیے جا رہے ہیں اور پھر بھی زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہونے کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ یہ ماتم کیا کم تھا کہ 65 لاکھ بچے اسکولوں کی دہلیز کے پاس نہیں اترے؟ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے۔ بھنور میں جہاز آ کے جس کا گرا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفان بے پا ہے، گما ہے ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، بڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ تعلیم کے سرکاری نظام کے قدر و عام کے بعد پرائیویٹ شعبے کو منمانی کرنے کی کھلی جھوٹ دے کر اس قوم کی بوٹیاں نوچنے پر لگا دیا ہے۔ والدین کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم مہیا کرنا جبر مسلسل بنتا جا رہا ہے۔ نتنے مطالبات اور اخراجات نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ ہمارے تعلیمی معیار میں گراوٹ آ رہی ہے، یہ گراوٹ ہمارے مستقبل کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ یہ جب تک نہ دیکھیں کہیں کس یقین پر، یہ جب تک نہ دیکھیں کہیں کس یقین پر کہ یہ آسمان پر ہے یا ہے زمین پر۔ صدر ذیشان، تعلیم قوموں کا حسن و زیور ہے، قوموں کی ترقی کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ 68 برسوں کے بعد بھی یہ یونیورسٹی ڈھنگ کی نہیں۔ میں ملکوں کے نام لیتا ہوں جن کا آپ نے نام نہ سنا ہوگا۔ باتوں 83.71% شرح قوم کی، ٹونگا 99% شرح قوم کی، سین مرینو 97% شرح قوم کی، شمالیہ 68% شرح قوم کی، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان 58% شرح قوم کی۔ اس 58% میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صرف دستخط کر سکتے ہیں۔ کتنے خاموش تھے، چپ چاپ تھے رستے گلیاں، یہ زمین بول اٹھی میرے سخن سے یارو، ملک میں عام کریں اپنے قلم کی دولت، یہ گزارش ہے میری اہل سخن سے یارو۔ ارباب علم و دانش، ان کا مطلب صرف روزی روٹی نہیں، انسان کو سوچنا آ جاتا ہے، بولنا آ جاتا ہے، سوال کرنا آ جاتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہو جاتی ہے، لیکن افسوس حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے وہ قوم جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ یہ صوفی سچ حقیقت ہے کہ عریانی اور بے حیائی کا جو طوفان مغرب نے آزادی اور روشن خیالی کے نام پر برپا کیا تھا اور جسے شاید اہل مشرق ان کی
چھوڑ دی, رشتوں کی تمیز بھول گئے, مغرب اس عذاب سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. آخر ہم اس عذاب کو بخوشی اپنے پر مسلط کرنے کے لیے کیوں بے قرار ہیں؟ ذرا سوچئے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ظاہر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہے؟ کیا کوئی بتائے گا؟ میں پوچھتا ہوں, کیا کوئی بتائے گا؟ نہیں تو میں بتاتا ہوں. کتاب و سنت کا ہے نام باقی, کتاب و سنت کا ہے نام باقی, خدا اور نبی سے نہیں کام باقی. کیا خوب کہا ہے اقبال نے پستی مسلمان دیکھ کر,